بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عمران خان صاحب نے خود 297 جو سیٹس تھیں پنجاب اسمبلی کی، اس کی جو ٹکٹس ہیں ایلوکیٹ کی۔ انہوں نے میٹنگز کی، لوگوں سے ملے، بات چیت کی، انٹرویو کیا اور یہ ٹکٹس ایشو کی۔ اچھا، ٹکٹس ایشو ہو گئیں، اس کے بعد ٹھیک ٹھاک وہاں معاملہ گڑبڑ ہوا اور اس پر تنقید ہونے لگی۔ ہم 4 پوائنٹس اس کے بارے میں بتاتے ہیں ہوا کیا۔ نمبر 1 کہ جی لوگوں نے یہ کہا کہ ٹائم نہیں ملا اور ہم سے بات نہیں کی عمران خان صاحب نے، ہمیں موقع نہیں ملا، کچھ کو ملے اور کچھ کو نہیں ملے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ جی نیپوٹزم ہوا ہے، یہاں رشتہ داریوں میں لوگوں کو اس وجہ سے سیٹس کے لیے ٹکٹس دی گئی۔ مثلاً انہوں نے کہا کہ جی جو ان کے بھائی ہیں چودھری فواد چودھری کے، ان کو دے دی ٹکٹ، اور اسی طریقے سے انہوں نے نام شام لیے کہ جی یہ ہوا ہے۔ اچھا، تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ جی جنہوں نے محنت کی تھی بہت پارٹی کے لیے، جنہوں نے مشکل وقت میں کھڑے ہوئے تھے، ان کو نہیں دی گئی ٹکٹس، ان کی بجائے اور لوگوں کو دی گئی۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ کچھ لوکل لوگوں کو چھوڑ کے جو لوگ باہر سے آئے، ہمیں کسی کا آیا فون کہ جی کسی کا جدہ سے فون آیا کہ دیکھیں جی بڑی زیادتی ہوئی ہے، میرے والد وہاں کے رہنے والے ہیں، انہوں نے اپنے لیے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا، پارٹی کے لیے محنت بھی کی، لیکن کوئی لندن سے آئی صاحبہ، شی فلو ان، ان کو ٹکٹ مل گئی۔ ہم نے اس پر کوئی انویسٹیگیٹ نہیں کیا، بٹ آپ کو بتا رہے ہیں جن جن طرح کی تنقید تھی۔ اچھا، جب یہ تنقید ہوئی تو تنقید بس ایسے نہیں کہ ہو گئی، کہیں سوشل میڈیا میں آ گیا، کچھ اخبار میں لکھا گیا، نہیں، اس سے بڑھ کے تنقید ہوئی۔ جب پارٹی کے بڑوں نے تنقید شروع کی تو مثلاً جو فواد چودھری ہیں، انہوں نے کاشف عباسی کے ساتھ پروگرام میں 6-7 منٹ کا، اس سے بھی کم دیر کا ایک کلپ ہے، وہ چلا جی۔ اس کلپ میں فواد چودھری کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب نے کسی سے نہیں پوچھا، خود انہوں نے کیا، بند کمرے میں خود طے کیا، وہ تھے کینڈیڈیٹ تھے، اور بہت سے لوگ ڈس اپوائنٹڈ ہوئے۔ حماد اظہر نے بھی اپلائی کیا تھا، فواد نے کہا میں نے بھی اپلائی کیا تھا، انہوں نے کہا شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اپلائی کیا تھا، اور ہمیں تو ٹکٹ نہیں دیا گیا، اور اس کی بجائے انہوں نے بزدار صاحب کو دیے۔ کاشف عباسی نے پوچھا کیا بزدار صاحب بن سکیں گے، آپ کا خیال ہے پھر سے سی ایم؟ تو انہوں نے کہا جی بن سکیں گے۔ تو فواد نے کہا، انہوں نے کاشف نے کہا آپ کو برا لگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں برا تو ہمیں لگ رہا ہے، ہماری ظاہر ہے ہم نے اپلائی کیا تھا۔ انہوں نے کہا آپ بننا چاہتے ہیں سی ایم؟ انہوں نے کہا جی ہاں، ہم لوگ ظاہر ہے اس پوائنٹ پہ جا کے لوگوں کی زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، ہم بننا چاہتے تھے، ہمیں نہیں کیا۔ تو بہت کھل کے یہ پارٹی کے بڑے جو ہیں وہ سامنے آ گئے، اور ان لوگوں نے کہا جی مشکل وقت میں ہم جو کھڑے ہوئے، ان کا اچھا جی پوری لسٹ آ گئی سامنے، شہباز گل کو بھی نہیں ملی سیٹ، ٹکٹ نہیں ملی، پھر فواد چودھری کو بھی نہیں ملی، شاہ محمود قریشی کو بھی نہیں ملی۔ انہوں نے کہا یہ سب لوگوں کو نہیں ملی ہے۔ اس کے برعکس یہ بتایا ہے، اور اچھے لوگ ہیں، وی ہیو ٹو ایڈمٹ کہ عثمان ڈھار ہیں کام کرنے والے، بہت کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ان کو مل گئی ہے، شاید سینٹر کی بھی ملے گی ان کو بعد میں، لیکن پنجاب کی بھی مل گئی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ زین جو ہیں ان کے بیٹے شاہ محمود قریشی، زین قریشی کو بھی سیٹ ٹکٹ ملی ہے۔ تو تیسرا یہ بتایا گیا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو بھی ملی ہے، ظاہر ہے شی از اے کمپیٹنٹ پرسن، ویری ہارڈ ورکنگ، ڈیزروز اٹ۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک یہ بھی تانا تھا کہ جی دیکھیں پرویز الہی کو صاحب ان کے بیٹے کو مل گئی ہے اور ان کو نہیں ملی، تو یہ تو یعنی پارٹی کے تو دے آر ناٹ بلو بلڈڈ ممبرز آف دا پارٹی، لیکن دوسرے اس کی جو دا فلپ سائڈ آف دا کوائنز کہ پرویز الہی اور ان کے بیٹے تو وہ کہتے تھے جی ہم نے تو 35 ہم نے لینی ہے سیٹس، تو 35 جگہ سے ہم لڑیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے تو ان کو 2 کو دی ہے، اور یہ بھی بات کلیئر ہے کہ جی وہ سی ایم نہیں بنانے لگے ان کو۔ تو یہ پنجاب کا اگر جیتے اور اگر آئی ان کی پارٹی ان پار، تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ اچھا، یہ کہتے چلے ہم کہ یہ جو ایک تنقید ہوئی اور جو ایک ری ایکشن آیا، اور ہم نے جیسے کہا نا پارٹی کے بڑے اٹھ کھڑے ہوئے، اور جب براڈ کاسٹ ہوئی ہیں چیزیں تو پھر اوبیسلی عمران خان صاحب کو اس کو سیریسلی لینا پڑا۔ لیکن یہ پی ٹی آئی کا ایک تواتر کے ساتھ ایک رہا ہے یہ
معاملہ کہ جی اچھا غلط لوگوں کو 2018 میں بھی ہوا، انفیکٹ 2013 میں بھی ہوا، بائی الیکشنز میں بھی ہوا، سینٹ کی سیٹس دے کے بھی واپس لے لیں، اچھا جی ادھر پیسے دیے کہیں تو پھر وہاں سے ادھر سیٹ مل گئی. بلوچستان میں ایسے ہوا کہ کسی کو دی پھر کسی سے لی. تو اس پارٹی میں عموماً اس طرح ہوتا ہے، اور پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ شاید اوروں کے مقابلے میں شاید زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہے کہ بھئی جہاں ہوتا ہے پھر تنقید ہوتی ہے، پھر اس پروسیس کو ریویو کیا جاتا ہے. تو یہ جو جن کو ملی ہیں ٹکٹس وہ اتنے کوئی برے یعنی لوگ نہیں ہیں، دے ڈیزروڈ اٹ. بٹ یہ ضرور سوال کہ جی جو کیا نام ہے ان کا شہباز گل ہے ان کو نہیں ملی. تو یہ سب لوگ جن کی جو سامنے بڑھ کے آئے اور انہوں نے ان کے نام لیے گئے، فواد چودھری نے اسپیسیفکلی ان کے کاشف کے پروگرام میں لیا. اچھا ایک اور بات ہے کہ ان لوگوں نے تنقید کی اس امید پر تنقید کی کہ ان کو لگا کہ عمران خان سنتے ہیں. اور یہ بھی بات ہے کہ جب ہوتی ہے اس طرح کی تنقید خاص طور پہ پارٹی ایلوکیشن پہ، عمران خان نے آلویز سیڈ کہ جی میں خود کروں گا، میں خود دیکھوں گا. کرتے ہیں ہمیشہ، اب ان کو ہر چیز تو نہیں پتہ ہوتی زمینی حقائق، تو وہ لوگوں سے بات جب کرتے ہیں انٹرویو کرتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا کہ سیاق و سباق اس کنسٹیٹوئنسی کا کیا ہے. تو جن لوگوں نے اس پر ریسرچ کیا وہ انہوں نے کہا کہ جی اپنی طرف سے وہ ٹھیک بندے کو لیتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کنسٹیٹوئنسی میں کہ جو بیٹھا ہے جو مانگ رہا ہے سیٹ فرام دا کنسٹیٹوئنسی اٹ سیلف، اگر 4 لوگ ہیں تو اس میں سے کس کی کیا سٹینڈنگ ہے. عمران خان جب بات کرتے ہیں خود تھوڑی انفارمیشن بھی لیتے ہیں تھوڑا اپنے اسیسمنٹ پہ. تو یہ ایک بات سب جانتے ہیں، دیکھیں شکایت بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں. ایک ان کو پتہ ہے کہ عمران خان نارملی ریویوز دیز تھنگز اگر شکایت ہے سامنے جس حد تک ہو سکتا ہے فزیکلی. دوسری بات یہ ہے جو اہم بات یہ ہے، نمبر 1 کہ مثلاً اب پرویز الہی صاحب ان کے بیٹے کو لے لیں، عمران خان کو جوائن تو انہوں نے کر دیا، لیکن عمران خان کا یہ اب ایٹیٹیوڈ ہے یو ٹیک اٹ اور یو لیو اٹ. مطلب کہ 2 سیٹیں دے رہے ہیں، 2 یا شاید میکسیمم 3 ٹکٹس دے دیں گے، لیکن اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں جی جائیں، اس سے زیادہ نہیں آپ کو ملنے لگی. وہ تو 35 کا خواب دیکھ رہے تھے. اسی طریقے سے اب یہ پارٹی کے لوگ ریئلائز کرتے ہیں، بڑے بھی ریئلائز کرتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کتنے پارٹی کے بہت سرکردہ ممبر تھے اور بینک رول کی تھی پارٹی. جہانگیر ترین ہوں یا علیم خان ہوں، ان کی بھی بڑی پارٹی کے لیے کنٹریبیوشنز ہیں ان ٹرمز آف فائنینسز، اور ویسے بھی بڑے وہ ایک چکنا رہے ان کے مین پارٹی ورکر جنہوں نے الیکشنز وغیرہ میں بڑی پنجاب میں خاص طور پہ لاہور میں بڑی محنت کی. اچھا پھر وہ جو ہیں ان کے عمران خان صاحب کے ساتھ پرسنل کام کیا کرتے تھے، یعنی کہ ان کے سیکرٹری وغیرہ بھی تھے. تو یہ جو تمام لوگ ہیں یہ پارٹی میں تھے. اور اس کے بعد اون چودھری تو پھر یہ جو پارٹی سے نکلے تو نکل گئے، پارٹی ٹھپ نہیں ہوئی. تو یہ نہیں کہ پارٹی ٹھپ ہو جائے، لیکن یہ لوگ نکلے ہیں پھر دیٹس اٹ. تو جو پارٹی میں بھی شکایت بھی کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں. اچھا جو ان کے لیے لوگوں کے لیے اچھی بات ہے اور جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے یہ جو کرٹیسزم تھا انہوں نے اس کو نوٹس کیا، اور میرا خیال ہے فواد چودھری گئے ہوں گے اور نہر کہ یہ چیز اس طرح، اور کاشف کا پروگرام ہے وینٹ وائرل. اچھا تو عمران خان نے یہ اس کو اکنالج کیا. انہوں نے اپنا جو 29 رمضان کو انہوں نے جو بات بھی کی اپنے وہاں زمان پاک کے باہر، نے کہا جی غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، مجھ سے غلطی بھی ہوگی، میں اس کو ریویو کروں گا. 4 میں نے کمیٹیز بنائی ہیں، جس کو شکایت ہے ان کمیٹیز کے پاس جائے، کمیٹیز ریکمینڈ کریں گی اور میں پھر سے انٹرویو کروں گا. تو عمران نے کہہ دیا کہ 26 تاریخ تک اس کو ریویو کر کے پھر سے جو فائنل لسٹ ہے وہ آ جائے گی. جیسے ہم نے کہا پہلے بھی ہوا کہ لسٹ آتی ہیں پھر ریویو کر لیتے ہیں عمران خان جب پرابلم ہوتا ہے. تو 26 کو یہ جو 4 کمیٹیز ہیں یہ بتائیں گی کہ جی ان کے پاس کون آئے گا، پھر سے یہ کس کو کریں گے انٹرویو کریں گے. تو ہمارا خیال ہے کہ یہ کلیئرلی کوئی ایسی کرائسس نہیں ہے. عمران خان نے
اندر انٹروین کر کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ریویو کر لیتے ہیں. لیکن موٹی 3-4 باتیں جو عمران خان اور پارٹی کے حوالے سے یہ کلیئر ہو جائیں کہ جی عمران خان از پی ٹی آئی. ابھی ہم نے پہلے بھی سنا تھا کسی نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ چلائے گی پی ٹی آئی کو بغیر عمران خان کے. ہمارا نہیں خیال یہ ہوتا ہے. بٹ اینی وے پی ٹی آئی از عمران خان. تو عمران خان اور جب آپ چھوڑتے ہیں پارٹی تو پھر آپ کا کچھ رہتا نہیں ہے زیادہ. اور جو الٹیمیٹلی وہ عمران خان خود ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون کس کو ٹکٹ دی جائے گی کس کو نہیں دی جائے گی. اور لوگوں کی ایڈوائس لے بھی لیتے ہیں نہیں بھی لیتے, سن لیتے ہیں لوگوں کو, لیکن الٹیمیٹلی وہ جو ڈیسیجن ان کی خود ہوتی ہے اپنی. ہی لسنز بٹ ہی میکس اپ ان ہز اون مائنڈ. اور آخر میں جو دلچسپ سب سے بات ہے وہ یہ کہ عمران خان کے 2 سال جو تھے حکومت کے لاسٹ 2 ایئرز ہر ایک اسٹیبلشمنٹ سمیت وہ جی جا رہے ہیں, بزدار صاحب جا رہے ہیں, وہ ہم نے بتایا بات کی ہے چلے جائیں گے. اور عمران خان پبلکلی بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کو کہا جاتا تھا کہ جی آپ ان کو نکال رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی عمران خان اسٹوڈ ہز گراؤنڈ, نہیں نکالا ان کو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر الیکشنز ہوئے اور اگر الیکشنز میں پی ٹی آئی جیت گئی تو عین ممکن ہے حیران مت ہوں اگر بزدار صاحب واپس آ گئے سی ایم. فواد چودھری بھی یہ کہہ چکے اور آئی ڈونٹ تھنک کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بالکل نہیں ہوگا. ابھی کوئی سی ایم کا کینڈیڈیٹ سامنے نہیں لے کے آئے, بٹ سرٹنلی بزدار صاحب از ان دا رننگ. تو یہ ہم نے کہا بتائیں جو بات ایک چلی ٹکٹس کی وہ کلیئرلی ریزالو ہو جائے گی جیسے کہ پہلے بھی ہوئی ہے. شکایات تو رہتی ہیں, بہرحال سب خوش نہیں رہتے. یہ بھی کہا گیا کہ جی ایک کچھ ایسی سیٹیں جہاں 40 اور 30 لوگوں نے اپلائی کی ہے. بٹ اینی وے دیٹس دا نیم آف دا گیم. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.